بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 جون 2021 سے ہم آج کی بیٹھک کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ دین کی شریعہ کے بارے میں آپ کو میں پچھلے لیکچرز میں بتا چکا ہوں، ریکارڈنگ میں وہ چیزیں موجود ہیں۔ آج ہمارا موضوع روحانیت کے حوالے سے ہے کہ ہماری جو موجودہ مروجہ روحانیت ہے وہ بوسیدہ ہو چکی ہے۔ جو خانقاہی نظام ہے اس نے اپنی ڈیوٹی اچھی دے لی ہے، لیکن اب یہ بوسیدہ ہو چکا ہے، یہ ریجڈ ہو چکا ہے۔ اس میں کیا کیا خرابیاں آ چکی ہیں اور ان کا توڑ کیا ہے، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ اس میں نمبر 1 تو یہ ہے، سب سے پہلی بات میں پہلے یہ جو سوالات اٹھتے ہیں اور جو مسائل ہیں میں مختصراً بیان کروں گا، پھر ان پہ تفصیل سے بات ہوگی۔ مثلا نمبر 1 پہلی بات کہ اس میں فراڈ بہت ہے، کہ 90% لوگ اس میں جو فراڈ پہ گزارا کر رہے ہیں۔ بظاہر وہ پیر بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگوں کی جیبیں کاٹ رہے ہیں اور انہیں روحانیت کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا خاص۔ 8% وہ ہیں جو اناڑی ہیں، جو اس قابل نہیں ہے کہ لوگوں کو گائیڈ کر سکیں، وہ گائیڈ بنے ہوئے ہیں۔ 2% وہ ہیں جو آگے تفصیل اس پہ بات ہوگی۔ نمبر 2 فراڈ کے بعد دوسرا ہے کہ یہ بوسیدہ ہو چکا ہے۔ پہلا فراڈ ہے، دوسرا بوسیدہ ہے، تیسرا ہے کہ اس میں سے خوشی غائب کر دی گئی ہے اور غربت بھی اس میں ڈال دی گئی ہے۔ کہ چوتھا ہے کہ اس میں جو روحانی فلسفی ہے وہ نہیں سمجھائی جاتی ہے۔ روحانی فلسفی۔ 5واں یہ ہے کہ اندرونی بیرونی علم کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو روحانیت سیکھنے کے لیے۔ 6 یہ ہے کہ جو چیلنج تھا کہ کیا پیر کے بغیر ترقی ممکن ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پیر یا مرشد کے بغیر روحانی ترقی نہیں ہوتی ہے۔ یہ 6 سوال ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ 7واں ہے کہ اس میں شرک وغیرہ بہت گھس آیا ہے، جو آپ کی مروجہ روحانیت برصغیر پاک و ہند میں مروج ہے، اس میں آپ کو قبر پرستی، پیر پرستی، توہم پرستی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آپ کو سکھا دی جاتی ہیں۔ تو یہ وہ 7 سوال ہیں جن کا میں مختصراً جواب دوں گا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ کیا ہے۔ پہلا جو ہے وہ اس کی میں کچھ تفصیل بتا چکا ہوں کہ اس میں فراڈ بہت ہے۔ ہم فراڈ کو پہلے لیتے ہیں کہ 90% بندے فراڈیے ہیں اس چیز میں۔ 8% اناڑی ہیں، 98% ہو گئے۔ 2% جو ہیں وہ خاموش ہیں، لیکن 98% اتنا شور بچائے ہوئے ہیں کہ ان 2% کی طرف لوگ جاتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے اتنا ایڈورٹائزمنٹ، اتنا پروپیگنڈا ہے۔ تو دوسرا ہے کہ کیا خانقاہی نظام بوسیدہ ہو چکا ہے؟ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ میں بے شمار سے زیادہ نشینوں کو ملا ہوں۔ ان میں 1-2 نام ایسے تھے جو ٹھیک ہیں، لیکن سینکڑوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو اس قابل نہیں ہیں کہ وہ سیٹ پر بیٹھیں۔ مثلا نصیر الدین نصیر صاحب تھے، بڑے اچھے بندے تھے، چلے گئے۔ زندہ پیر گمگول شریف تھے، وہ بھی ٹھیک جا رہے تھے، وہ بھی چلے گئے، 99 میں فوت ہو گئے۔ اسی طرح 2-4 اور ایک ہمارے تترال میں صاحب تھے، وہ شکوری صاحب، وہ بھی بڑے اچھے بندے تھے، لیکن مجھے جو میجارٹی ملی ہے، میں باقیوں کا نام نہیں لوں گا، میں کچھ کو جانتا ہوں کچھ کو نہیں۔ لیکن یہ زیادتی کیا کرتے ہیں، ایک کہ یہ جاتے وقت اپنے بیٹوں کو دے کے چلے جاتے ہیں۔ کیا بیٹا اس قابل ہوتا ہے کہ اسے دیا جائے، یا ان کا کوئی مرید ہو، ان کا کوئی خلیفہ ہو جو خود محنت کر کے آیا ہو، جس نے ترقی پائی ہو؟ یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ یہ اپنے بیٹوں کو دے جاتے ہیں، پھر نسل در نسل بیٹے چلتے رہتے ہیں۔ اب اس میں چیلنج
یہ بھی ہے کہ آیا بیٹوں میں اگر کوئی بڑا پیر تھا، میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھی، اس کے بیٹوں میں یہ 50% نہیں نظر آتی صلاحیت جو اس میں تھی، 25% نہیں نظر آتی، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی کمر کے پیچھے وہ فوت شدہ پیر ہے، لیکن اگر پیچھے ہے تو پھر 25 30 40% رزلٹ دیں گا، لیکن وہ رزلٹ ہمیں نہیں مل رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ایک زیادتی ہے جو کی جا رہی ہے، اور ہمارے لوگ اسی چکر میں ان کے پیچھے کہ ہمارے 3 نسلوں سے 5 نسلوں سے ہم فلاں کے مرید ہیں۔ تو یہ ایک چیلنج تھا۔ چاہیے یہ کہ جو بھی صحیح پیر ہو وہ بڑا سلیکٹ کر کے انہیں آگے خلافت دے۔ بہرحال نقشبندی سلسلے والے خصوصاً مجددی والے اس میں خیال رکھ رہے ہیں، وہ کچھ خیال رکھتے ہیں، باقی جو سلسلے ہیں ان کو چھوڑ دیں، آج کل یہ کچھ خیال رکھتے ہیں۔ تیسرا ہے کہ روحانیت میں سے ایک تو اس کو غربت کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا، اور ایک اس کو خوشی کو غائب کر دیا گیا۔ انہوں نے دین کے ساتھ بھی وہی کیا ہے کہ نہ دین والا بندہ امیر ہو سکتا ہے، نہ اس کے چہرے پہ اسمائل ہوگی۔ یہ کانسیپٹ دے دیا ہے کہ غریب بندہ ہی جنت میں جائے گا۔ وہ بھائی حضرت عثمان کیا غریب بندے تھے؟ زین النورین کیا وہ غریب بندے تھے؟ ان کے داماد عبد الرحمن بن عوف جو آج کل کے بل گیٹ سے 10 گنا زیادہ مالدار تھے، اور یہ سارے صحابی رسول بھی تھے اور ان کے قریبی رشتہ دار تھے۔ تو یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ اسلام کہتے ہیں کہ پریارٹی اللہ کو دو، اس کو مت دو، لیکن وہ دولت سے نہیں روکتا ہے۔ جتنا چاہو کماؤ، اللہ کے راستے میں اس کا حصہ دو، اور باقی جتنا کماتے ہو اسراف مت کرو، درمیانے راستے پہ چلو۔ تو میں جو کچھ سکھا رہا ہوں اس میں آپ کو مالی آسودگی بھی بالکل ملے گی، پوری طرح ملے گی، جو میری کوشش ہے۔ مالیاتی شعور بھی اس میں ہوتا ہے۔ چوتھا ہے سوال کہ روحانی فلاسفی کی کمی۔ روحانی فلاسفی کیا ہے؟ مثلاً آپ فیتھ کیا ہے، یقین کامل کیا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور یہاں پہ نہیں سکھایا جاتا ہے۔ ایمان کی بات وہ ضرور کرتے ہیں، لیکن کیا پیر میں ایمان ہے، اور کیا وہ سمجھا پاتا ہے کہ ایمان کیسے پختہ ہوتا ہے؟ دوسرا، کیا کسی نے بتایا کہ ڈر خوف کس طرح آپ کو نیچے لے کے جاتا ہے؟ ڈر خوف اور ذہن میں جو پریشر ہوتا ہے ڈر کا، وہ آپ کی ساری چیزوں کو جام کر دیتے ہیں، یعنی آپ کا جو لا آف اٹریکشن جسے کہتے ہیں، توکل اللہ اسلام میں کہتے ہیں، وہ بھی اس میں ختم ہو جاتی ہے۔ پریشر کے اندر یہ چیزیں کام نہیں کرتی ہیں۔ لیکن کیا کوئی بتا رہا ہے؟ کیا کوئی بتا رہا ہے کہ شک شبہ آپ کو کس طرح ڈیمیج کرتا ہے؟ انہوں نے نہیں بتایا۔ یہ پھر روحانی فلاسفی کمی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ میں باہر جہاں دیکھتا ہوں جو بندے روحانیت میں انٹرسٹڈ ہیں، کوئی انڈیا جا رہا ہے، کوئی تبت جا رہا ہے، یعنی ہمارے پاس تو شاید 50 میں سے ایک بندہ مشکل سے آتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ جناب یہ جو ریلیکس رہنے کے کیا فوائد ہیں، یعنی وہ جتنی باتیں کریں گے وہ فلاسفی سمجھا دیں گے کہ اس کی ریزن یہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے، اور ہمارے سسٹم میں اس روحانی فلاسفی پہ کام ہی نہیں ہوا۔ مولانا روم نے ضرور کیا تھا، ان سے پہلے امام غزالی نے کیا تھا، علامہ اقبال نے کیا ہے، لیکن علامہ اقبال کی چونکہ تشریح نہیں ہو سکی، ان کو ٹائم بھی کم ملا۔ تو یہ روحانی فلاسفی کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ مضبوط نہیں ہوتے ہیں۔ تو پھر آگے چلتا ہے کہ پانچویں چیز، جو پانچواں سوال ہے، یہ اندرونی اور بیرونی علم کی ضرورت۔ اندرونی علم ہماری فلاسفی میں موجود ہے، ہماری جو روحانی ٹیچنگ ہے اس میں موجود ہے، لیکن ہمیں بیرونی علم چاہیے، کیونکہ بیرونی علم کے ساتھ ہی آپ اپنے مسائل حل کرتے ہیں۔ آپ نے مثلا مالیاتی شعور نہ ہو تو آپ مالی چکر میں ہی نہیں اس میں پھنسے رہتے ہیں۔ آپ کو صحت کا شعور نہ ہو تو آپ ڈاکٹروں کے چنگل میں پھنسیں گے، ساری عمر آپ اسی میں پھنسے رہیں گے، ایک کے بعد دوسری بیماری، ایک کے بعد دوسری دوائی، ایک کے بعد دوسرا ٹیسٹ، اور یہ ہو رہا ہے۔
تو آپ کو بیرونی علم چاہیے تاکہ آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں. یہ ٹیچر کو چاہیے, عام آدمی کو چاہیے. یہ سب چیزیں ٹیچرز کے لیے بہت ضروری ہے. اب آگے چلیں. کیونکہ میں سسٹم میں اندرونی بیرونی دونوں علوم اسی لیے شامل کیے ہیں. آگے بحیر پیر کے ترقی. مشرق کے سارے اسکول کہتے ہیں کہ بحیر پیر کے ترقی نہیں ہو سکتی ہے, بلکہ وہ ایک پنجابی کی ایک ہے کہاوت ہے, ایک بول ہے, گرو بن گیان نہیں ملتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک روح میں اتنی انرجی پوشیدہ ہے, اتنی طاقت پوشیدہ ہے کہ آپ اسے سمجھ جائیں تو آپ کسی بہت بڑے پیر سے بھی آگے نکل سکتے ہیں, بآسانی نکل سکتے ہیں. میں نے اپنی کتاب روحانیت دانش اور حقیقتیں اور کئی اوروں میں یہ لکھا ہے. قاعدے بھی ہیں, اسلام اور روحانیت چھوٹا سا قاعدہ ہے, اس میں بھی تشریح بتایا ہے باتشریح کہ یہ کیسے ممکن ہے. تو یہ ایک نئی چیز ہے, کہ نیا چیلنج ہے کہ بحیر پیر کے ہر لیول کی ترقی ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ جو لوگ پریکٹس کر رہے ہیں انہوں نے اسے دیکھا ہے, اس پہ عمل کر کے فائدے اٹھائے ہیں. کافی سارے میرے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے. تو بنیادی طور پہ میرا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بحیر پیر کے اس لائن پہ ڈال دیا جائے جہاں آپ اپنی لائٹ خود جلائیں, کیونکہ یہ سسٹم ریجڈ بھی ہے اور آپ کو آخرت کی خرابی سے, آخرت کی بھی پرابلم میں ڈال دیتا ہے. شرک کرایا جاتا ہے, تو کیا آپ آخرت میں کامیاب نہیں ہیں؟ پھر تو یہ بیکار ہے. ایک دن کی زندگی ہمیشہ کی ہے, اس کی بھی تیاری کریں. اب یہ ساتواں یہی ہے کہ تصور میں شرک مل چکا ہے, پیر پرستی, قبر پرستی سکھائی جا رہی ہے. یہاں آپ کو روحانیت ملے نہ ملے, آخرت کی خرابی کی گارنٹی ہے جو شرک آپ کو سکھایا جاتا ہے. تو ہماری کوشش یہی ہے, میری کوشش یہ ہے کہ آپ کو قرآن اور سنت کا تصوف اور روحانیت سکھائی ہے. تو یہ وہ ہے روحانیت جو قرآن میں موجود ہے. یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے, پوری دنیا اسلام کی توحید کی چھتری کے نیچے متحد ہو سکتی ہے, اور کوئی چیز انہیں متحد کرنے والی نہیں ہے. جو اسلام نے توحید کا کانسیپٹ دیا ہے اسی کے مطابق آپ سارے انسان اکٹھے ہو سکتے ہیں. اور آج انسان اکٹھے نہیں ہو رہے. ویسٹ والے بھی پہلے اکٹھے تھے, ٹکڑوں میں بانٹ چکے ہیں. ہم مسلمان فرقہ پرستی میں بری طرح مبتلا ہیں. ہم نے بہت سفر کیا ہے, اور اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو ہم سفر کرتے رہیں گے. تو یہ چیزیں ہیں. دین مکمل دین ہے, اس کی تشریح نہیں ہو پا رہی. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اپنا دین کامل کر دیا, اور اسلام کو آپ کا دین پسند کیا. المائدہ نمبر 3. یہ 1 سال پہلے میں سیریس ہوا تھا کہ میں لوگوں کو سکھاؤں گا, اور اس پہ میں نے اسٹارٹ شروع کر دیا ہے. اس پہ میں جو باقی کام ضرورت تھا وہ کر چکا ہوں. اب مجھے آپ لوگوں کا بھی تعاون ضرورت ہے, اور جو بندے اس میں سیریسلی انٹرسٹڈ ہیں. اور اگر میں قرآن سنت پہ رہوں تو آپ لوگوں نے میری بات سننی ہے. قرآن سنت 3 نمبر کا حدیث سیاح ہے, یعنی آپ کو یہاں جواب ملنا, آپ وہاں سے لیں. اگر میں ان پہلے 2 پہ خصوصی, جس میں کوئی شک نہیں ہے, اس پہ رہوں تو آپ نے میری بات سننی ہے. جس دن میں اس سے باہر جاؤں آپ آزاد ہیں, بلکہ آپ دوسروں کو بھی کہیں کہ اس نے ہمارا بھی ٹائم ضائع کیا. اور اگر میں آپ کا ٹائم ہی ضائع کر رہا ہوں تو قیامت کے دن آپ نے میرا گربان پکڑنا ہے اور پوچھنا ہے کہ ہم نے آپ کو وقت دیا, ہم نے آپ کو توجہ دی, ہم نے آپ کی عمل کیا. تو اللہ کے فضل سے آپ کو بڑے اچھے رزلٹ ملیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. جی ابھی قمر اقبال صوفی صاحب نے جو لیکچر دیا ہے اس کے بعد ابھی سوال جواب کا سیشن سٹارٹ ہے. تو جن احباب نے سوالات کرنے ہیں ان کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ اپنے سوالات کریں. انشاءاللہ صوفی صاحب جواب دیں گے.
جی السلام علیکم صاحب. اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کہ روحانیت میں جب کسی بھی انسان کی پروگریس ہوتی ہے، مطلب ایک سٹیج سے دوسری میں جاتا ہے، تو اس سٹیج میں میرا پہلا کویشچن یہ ہے کہ کیا ہر ایک کو ایک ہی طرح کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں؟ مطلب کیا جو مجھے ہوا ہے اس سٹیج میں کیا دوسرے شخص کو بھی وہی ہوگا؟ اگر ڈیفرنٹ ہوگا تو پھر اس کو ایک ڈائریکشن پہ رکھنے کے لیے ہمیں مرشد کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر وہ مطلب سب کا ایک ہی رزلٹ آنا ہے، پھر تو میرے خیال سے تو یہ سیلف ڈسکرپٹیو ہے کہ پھر تو ضرورت نہیں ہے. اگر سب کو ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے تو پھر مرشد کا کام کیا یہ نہیں ہے کہ وہ جو ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں اپنے اس موتقد کو یا اس انسان کو جس کی ٹریننگ کر رہے ہیں، کہ وہ ہر سٹیج پہ موجود رہے، چونکہ وہ نارملی اپنے اسٹوڈنٹ سے آگے ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ ہو سکتا نہ ہو لیکن نارملی وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے آگے ہوتا ہے. جی یہ میرا کویشچن ہے. بہت بہت شکریہ، بڑا دلچسپ سوال ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس میں جب پروگریس شروع ہوتی ہے تو ملتے جلتے کچھ سٹیپس ہیں جن سے گزر کے بندہ جاتا ہے. مثلاً میں اپنی بک روحانیت دانش اور حقیقتیں میں یہ تمام لکھ چکا ہوں، اسپیشلی نئے ایڈیشن میں آ رہے ہیں، کہ شروع میں آپ کو سکون آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کی سچے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں. اگلے سٹیپ میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے کام خود بخود ہونے لگ پڑے ہیں. پھر آگے اگلا سٹیپ ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں چیزیں آنے لگ پڑتی ہیں، تھوڑی دیر بعد ہو جاتی ہیں. تو یہ میں نے ساری چیزیں روحانیت دانش اور حقیقتیں میں بتائی ہیں، اور ایک دو اور کتابوں میں بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود جو دوسری بات آپ نے کی ہے، کتاب واقعی یہ کام نہیں کر سکتی ہے کہ ہر سٹیپ پہ آپ کا سوال ڈیفرنٹ ہے. یعنی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں جس میں آپ کو گائیڈنس کچھ نہ کچھ ضرورت ہوتی ہے. میں نے تقریباً سارے اہم سوالوں کے جواب اپنی کتاب روحانیت دانش اور حقیقتیں میں دے دیے ہیں، لیکن پھر بھی ایک آدھ سوال رہ جاتا ہے. لیکن اصول اس میں موجود ہیں، اور آپ ان اصولوں پہ چلے گئے تو آپ کو خود بہت جواب ملتے جائیں گے. بہت چھوٹے چھوٹے چیزیں رہ جاتی ہیں جو پھر بھی آپ کسی سے یا میرے سے کانٹیکٹ کر کے فون پہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. لیکن میرے خیال ہے کہ میں وہ سارے سوالات، اہم سوالات کا جواب دے چکا ہوں ان میں. تو آپ پیر کی افادیت ہے کہ پیر کا ایک ٹرانسفر آف انرجی ضرور ہے کہ یہ آپ انرجی ٹرانسفر کرتے ہیں، لیکن وہی انرجی آپ خود بھی جنریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ صحیح اعتماد والے ہیں اور صحیح فیتھ اور ایمان والے ہیں تو یہ اس کے بغیر بھی ممکن ہے. جی اور کوئی سوال نہیں؟ جی السلام علیکم صوفی صاحب. اچھا، آپ نے ابھی اپنے لیکچر میں ذکر کیا کہ روحانیت کے ساتھ ایک معاشی شعور بھی یا مالیاتی شعور جو ہے یہ بھی آتا ہے. میں ذرا یہ چاہوں گا کہ آپ ذرا تھوڑا سا وضاحت کر دیں کہ ان دونوں کا آپس میں کیسے تعلق ہے. جی عامر فہیم صاحب بہت شکریہ. دیکھیں، اگر آپ کا مالی پروگریس نہیں ہے، آپ مالی مشکلات میں ہیں، مثلا آپ کا کچن نہیں چل رہا ہے، پہلے تو اس کی اہمیت دیکھتے ہیں. کچن نہیں چل رہا ہے تو روحانیت بیکار ہے. آپ کچن کا سوچیں گے، روحانیت کا نہیں سوچیں گے. دوسرا یہ ہے کہ میں نے اپنی ٹیچنگز میں مالیاتی شعور، صحت کا شعور، نفسیاتی شعور، دینی شعور، بنیادی اصول اس میں سارے بیان کر دیے ہیں. بلکہ میرے اس پہ کچھ کتابچے موجود ہیں جو آپ انٹرنیٹ پہ کامیاب بزنس مین بنے اگر آپ تو آپ کو مل جائے گا. اس میں میں نے یہ ساری معلومات ڈال دی ہیں. اور اصول آپ کا اعتماد ہے. اگر آپ بزنس میں کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں اور ایک گول رکھتے ہیں تو آپ ہمیشہ ہی اس میں پروگریس کریں گے. یہ ساری چیزیں بنیادی اصول ہیں جو میں نے بتا دی ہیں. اس میں فیزیبلٹی بھی شامل ہے، اس میں کچھ اور چیزیں بھی شامل ہیں. تو
یہ ہمیں ضرورت ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس مالیاتی شعور نہ ہو اور آپ مالی طور پہ کسی پہ ڈپینڈنٹ ہوں تو آپ پروگریس نہیں کریں گے. کیونکہ آپ اگر مردے بھی زندہ کرتے ہیں, شام کو بیوی کہے گی کہ جناب آپ بتائیں گے میں 2 مردے زندہ کیے, وہ کہے گی بچوں کی فیسیں لے کے آئے ہو, نہیں ورنہ لانتی واپس چلے جاؤ. سیدھی بات ہے. تو ہمیں چاہیے اور اس کی بڑی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کو ہر روز یہ چیز چیلنج کرتی ہے. پھر بندہ کہتا ہے میں روحانیت اتنا بڑا ہو گیا, میرے مالی مسئلے نہیں حل ہو رہے, پھر انفیئر مینس اس کو مس یوز کرنا شروع کرتے ہیں اپنی روحانیت کو. تو یہ آپ نے ذرا اس لحاظ سے آپ کو یہ ضروری ہے. جی السلام علیکم. میرا سر جو سوال ہے کہ ابھی آپ نے کہا تھا آخر میں کہ مرشد یا استاذ کی ضرورت نہیں پڑتا, اس کے بغیر بھی جو ہے نا بندہ آگے جا سکتا ہے. مطلب دوران جہالت میں جب میں خود تھا تو مجھے تو کوئی چیز پتہ نہیں تھا. مطلب ایک رستہ ملا, ایک استاذ ملا, اس کے تھرو جو ہے نا کرتے کرتے روحانیت کے اس منزل ہم نے طے کیا. تو کیا استاذ کے بغیر کوئی کیسے جا سکتا ہے, یہ اگر تھوڑا وضاحت کر دے تو بہتر. دیکھیں مرشد کا ایک کام ہے, وہ کام یہ ہے کہ وہ انرجی ٹرانسفر کرتا ہے آپ میں, جو اس میں روحانی انرجی ہوتی ہیں. لیکن یہ انرجی آپ ورد وظائف کریں تو آپ میں خود بھی جنریٹ ہو جاتی ہے, لیکن اس کے لیے مثبت سوچ رکھنی اور ہمت ہونی بڑی ضروری ہے. مولانا روم نے مثال دی تھی کہ شیر کا بچہ بھیڑوں میں بڑا ہوا بھیڑ بن گیا. تو ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے, ہم جس کمپنی میں رہتے ہیں تو اصل میں مرشد ہوتا ہے وہ شیر آپ کو ظاہر ہوتا ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی یہ واقعات ہوں گے, تو اس کی اہمیت آ جاتی ہے. لیکن میں خود ایک ایسا بندہ ہوں جو خود ہی چلا تھا اور اللہ نے تقریباً ہر چیز میں سے مجھے گزارا, کیونکہ میرے میں بہت پختہ یقین آ چکا تھا. اب شاید 100 پہ پہلے تھا اگر, تو اب شاید 90 پہ ہیں. پھر میں اس کو کوشش میں اس کو اوپر لے جانے کی. لیکن اگر آپ کو یقین آ جاتا ہے تو مثبت سوچ ہوتی ہے, پھر آپ خود ہی پروگریس کرتے جاتے ہیں. لیکن آپ نے اپنی آئی ڈی چینج کر کے وہ شیر کی آئی ڈی ذہن میں رکھنی ہے. ماحول آپ کو بھیڑ نہیں آپ کو چوہا بنا دیتا ہے, تو آپ نے اس کا اندازہ کرنا ہے. السلام علیکم. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ شرک کے معاملے میں ابھی تھوڑی بات کی تھی آپ نے. ہمارے گھر میں ایک اہل حدیث ہے, ایک بریلوی ہے اور ایک وہابی ہے, صحیح ہے, اور وہ تینوں ملتے ہیں اور مطلب اگر بیٹھتے ہیں یا جو کچھ بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو سیدھا جنمی ہے, یہ تو نافرمان ہے, بھائی رسول اللہ کا نافرمان ہے. اور جو بریلوی ہے وہ مطلب وہ کہتا ہے کہ یہ تو سیدھا سادہ مطلب جو ہے نا یہ تو کیا ہی جنمی ہے ہی جنمی, مطلب ایک دوسرے کو تہمت. اور اس معاملے میں تھوڑا یہ مطلب مجھے وضاحت چاہیے کہ آیا کہ یہ ان میں سے قرآن حدیث تو بالکل ہر بندے کو تو نہیں پتہ قرآن حدیث, اور نہ ہی سمجھاتے ہیں, صحیح ہے, اور یہ قرآن حدیث لے کے بھی بیٹھ جاتے ہیں کہ مطلب آیا کہ یہ چیزیں بھائی دیکھو یہ تو صحیح ہے ہماری طرف سے. آیا کہ ہونا ابھی شرک کے معاملے میں کہ کیسے مطلب شرک سے بچے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مدینہ شریف یا مکہ شریف کوئی بھی ہے مسلمان ہی جاتا ہے, ایک مشرک ایک کافر تو نہیں جا سکتا وہاں پر, صحیح ہے, تو وہاں پر بریلوی بھی جا رہا ہے, اہل حدیث بھی جا رہا ہے, سب جا رہے ہیں, صحیح ہے. اس معاملے میں کیسے معلوم پڑے گا کہ بھائی یہ تو, یہی میرا تھوڑا سوال تھا. دیکھیں یہ ایک بڑی, اس کا بڑا آسان سا جواب ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز فالو کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ 90% دین جو ہے وہ اخلاق معاملات ٹھیک کرنا ہے. ایز اے مسلمان آپ پہ فرض ہے کہ آپ اپنی فیملی کی ڈیوٹی ٹھیک دیں, دوستوں کی ڈیوٹی معاشرے کی. اگر وہ آپ ٹھیک دے رہے ہیں تو بریلوی بھی ٹھیک ہے, دیوبند بھی ٹھیک ہے, اہل حدیث بھی ٹھیک ہے, دوسرے فرقے بھی ٹھیک ہیں, اہل تشیع بھی ٹھیک ہے, اگر یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں جو مسلمانوں میں ہم کاؤنٹ کرتے ہیں. کئی ایسے ہیں جو مسلمانوں میں نہیں آتے ہیں, یہ سب ہیں. تو آپ کوئی مسئلہ نہیں اس فالتو بحث کا. لیکن اگر آپ قرآن کو پڑھتے ہیں غور سے تو اس میں ان سب کے جواب لکھے ہوئے ہیں. لیکن یہ اگر آپ قرآن پاک سے چلیں گے, اس کے بعد سنتے رسول میں جائیں, پھر حدیث صحیح, آپ بھٹکیں گے نہیں. ہمارے سارے کے سارے جو فرقے بنے ہیں یہ
الٹی طرف سے چلے ہیں. پہلے انہوں نے اپنی اپنی روایتیں لے لیں جنہیں وہ حدیث صحیحہ کہتے ہیں. دیکھیے حدیث صحیحہ قرآن کے ساتھ کبھی نہیں ٹکرائے گی. جو ٹکرا رہی ہے وہ حدیث صحیحہ نہیں ہو سکتی ہے. اس کے بعد الٹے چلیں گے, قرآن کی طرف چلیں گے, آپ کبھی نہیں بھٹکیں گے. اس سے آپ پورے قانون لے لیں, آئین لے لیں کم از کم, پھر قانون لے لیں تو آپ ٹھیک آپ کا مسئلہ ہو جائے گا. 90% اخلاق معاملات ہیں, 10% آپ کے ایمانیات عبادات ہیں. شرک کی کوئی معافی نہیں ہے. ان چاروں فرقوں میں سے جو شرک کرتا ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے. باقی اللہ نے سختی سے ممانعت کی ہے فرقہ پرستی کی. اللہ نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی فرقے میں مت پڑھو, تفرقے میں مت پڑھو. پھر آگے لکھا ہوا ہے وہ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور فرقوں میں بانٹ گئے, اے نبی تمہارے ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطہ ہی ختم ہو جاتا ہے. جو بریلوی ہے, جو دوسرے ہیں, جو اہل تشیع ہے, جو بند ہے, جو اہل حدیث ہے, وہ صرف مسلمان ہے. اگر وہ فرقے والا کہتا ہے تو پھر اسی چکر میں چلا گیا. آپ سب نے اپنے آپ کو مسلمان کہنا ہے, ڈکلیئر کرنا ہے, اور 90% یہ ٹھیک کرنے ہیں, 10 وہ ہیں. ان 10% جو ایمانیات عبادات ہیں توحید کا بڑی سختی سے پوچھا جائے گا اور نمازوں کا پوچھا جائے گا. لیکن 90% یہ معاملات ہیں, یہ آپ نے سب نے ٹھیک رکھنے ہیں. یہ میری طرف سے آپ کو ایڈوائس ہے. اور ساتھ میں کہتا ہوں کہ آپ نے سچ ہر قدم پہ بولنا کوشش کرنی ہے, اور شکر ادا کرنا ہے, اور کسی کو بدوا نہیں دینی ہے. یہ میری چاند کی ایڈوائزیں ہوتی ہیں. آپ جس بھی فرقے میں ہیں ٹھیک ہے, ویلکم ہے. جی صوفی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ماضی میں جو روحانیت کا کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا, یعنی فوت ہو گیا, تو وہاں سے بھی وہ لوگوں کو گائیڈ دے رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں. آپ کا یہ کمال ہے کہ آپ نے یہ جو پرانے جو نظریات ہیں ان کو آپ نے توڑا ہے اور ایک انقلابی اور ایک نئی روحانی سوچ کے ساتھ آپ لوگوں کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں, ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ایک انسان مرنے کے بعد بھی کیا اپنے شاگردان, مریدین یا ان کے ساتھ اسی طرح سے رابطے میں رہتے ہیں جس طرح وہ زمین کے اوپر موجود رہتے ہیں, یا اس کے بعد اس کا جو یہ سلسلہ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے؟ دیکھیے شاہ جی, یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ضرور ہے, لیکن یہ ایک خطرناک سوال بھی ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آدمی مانتا ہے اس کے ساتھ ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ فوت ہوئے کو زندہ مانتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا کوئی فرق, آپ کے اس میں کوئی فرق پڑتا ہے روحانیت میں. لیکن اگر آپ دوسروں کو غلط کہتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ فوت ہوئے برزخ میں زندہ ہیں, شہید برزخ میں زندہ ہیں, نفس مطمئنہ دنیا میں نہیں ہیں, اور آپ کا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے, قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, میں قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں, یا میں سنت کی بات زیادہ کروں گا. آخر میں حدیث صحیحہ کی ضرور کروں گا, لیکن اس میں بڑا واضح ہے کہ وہ دنیا میں چلے گئے, زندہ ہیں, برزخ میں زندہ ہیں. اب ہمارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں روحانی رہنمائی صرف اس طریقے سے ہوگی کہ اگر آپ کو یہ بزرگ آ کے گائیڈ کریں گے, حالانکہ آپ کو اس کے بغیر بھی گائیڈنس ہوتی رہتی ہے. لیکن اب ہندو ہے, اس کو ہندو کا خواب آئے گا, اس کو کبھی نہیں ہوگا اس کو رسول پاک خواب میں آ جائیں, حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ آ جائیں, یا اس کو جب آئیں گے مہاراج کرشن آئیں گے, ہنومان جی آئیں گے. تو یہ کشف جو ہے, مکاشفہ جسے آپ کہتے ہیں, یہ بھی خواب کی ایک صورت ہے. اس میں آپ کو خواب میں کوئی چیز نظر آتی ہے اور آپ اسے صحیح مان لیتے ہیں. اکثر وہ چیزیں ہو بھی جاتی ہیں لیکن یہ 100% ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. تو آپ نے اگر اس کو فوت شدہ مانیں پھر بھی کوئی بات نہیں ہے, اگر آپ نہ مانیں پھر بھی نہیں ہے, لیکن دین کی روح سے وہ برزخ میں زندہ ہیں. میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ آپ جس بھی فرقے میں زندہ مانیں یا نہ مانیں کوئی خاص فرق نہیں ہے, لیکن دوسروں کو غلط مت کہیں. اپنے 90% معاملات ٹھیک رکھیں, آپ کی روحانی ترقی بھی ہوگی. آگے آپ کو قرآن کی خود ہی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی, جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بھی. دوسری بات یہ, زندہ وہ ہوتا ہے جو آپ سے بات چیت کرے. ہمارے لوگ زندہ سمجھتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ قبر کھودی, جسم فریش تھا.
میں نے کہا کیا وہ زندہ تھا, کیا وہ باتیں کر رہا تھا, آپ کی بات کا جواب دے رہا تھا؟ جی نہیں. تو میں نے کہا وہ کیسے زندہ ہوا؟ تو لوگوں کی اپنی اپنی ذہن میں جو سوچ ہے اس کے مطابق وہ کرتے ہیں, لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا آپ زندہ مانیں یا نہ مانیں. جی میرا ٹاپک کے ریلیٹڈ ہی دو سوال ہیں میرے. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو خانقاہی نظام ہے نا اس میں روحانیت زیادہ تر فراڈی لوگ آ گئے ہیں, لیکن مسالک میں یہ ہے کہ کچھ مسالک خانقاہی نظام کو نہیں مانتے, وہ خود اس طرح کر رہے ہیں روحانیت کے ذریعے, تعویذ, دم اور مختلف ذریعے. ان میں آپ کی رائے کیا ہے کہ ان کو کیسے ہم سمجھیں؟ یہ ایک یہ سوال. دوسرا, آپ نے اندرونی اور بیرونی علم تو یہ ہے کہ جس طرح ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں, آپ کی بکس پڑھتے ہیں, یا اور کوئی اسکالرز ان کے پاس جاتے ہیں, ان سے کچھ سیکھتے ہیں. اب اندرونی علم جو ہے اس کا تعلق جو ہمیں خواب آتے ہیں یا اور کوئی ذریعہ ہوتا ہے. یہ میرے دو سوال ہیں. دیکھیں, جہاں تک تعلق فرقوں کا ہے وہ تو میں بتا چکا ہوں کہ سب فرقے ٹھیک ہیں, لیکن اپنے آپ کو فرقے کا مت بتائیے. آپ کہیں میں صرف مسلمان ہوں. دوسری چیز ہے جس میں بھی وہ چلتے ہیں دوسروں کو غلط مت کہیں. 90% معاملات ہیں آپ کے, اگر وہ آپ ٹھیک رکھتے ہیں تو آپ پاس ہیں. یہاں بھی آگے بھی شرک سے بچنا ہے. شرک کیا ہے؟ اللہ کی صفات میں کسی کو شامل کرنا. وہ آگے تفصیل ایک علیحدہ ہے, میں نے علیحدہ لیکچرز میں پوری تفصیل کے ساتھ یہ بات کی ہے. تو دوسرا جو اندرونی علم ہے, اندرونی علم ہم کہتے ہیں خواب, استخارہ, کشف, پھر اس کے ساتھ آپ ہیلنگ ہے, دم جسے کہتے ہیں ریکی, یعنی دم کرنا ایک ہے, کشف دوسرا ہے, دعا تیسرا ہے. اس کی اور بہت سی چیزیں ہیں, یہ اندرونی علم کا حصہ ہیں. اب دوسرے علم بیرونی علم ہو گئے. بیرونی علم کیا ہے؟ ہمیں ہیومن سائیکالوجی کا علم ہونا چاہیے کہ میں محفل میں بیٹھا ہوں تو مجھے بات کیسے کرنی چاہیے. کیا وہ بندہ میری باتوں میں انٹرسٹڈ ہے؟ میرے اسٹوڈنٹ کس لیول کے ہیں, ان سے کس لیول پہ جا کے بات کرنی ہے. اگر آپ نیچے والے سے اوپر کی بات کریں گے اس کو سمجھ نہیں آئے گی, اوپر والے کو نیچے والی کی بات کریں گے تو وہ بور ہو کے اٹھ جائے گا. آپ نے ان کا لیول سمجھنا ہے. اسی طرح آپ نے کچھ مالیاتی شعور رکھنا ہے تاکہ غریب ملکوں میں آپ رزق کے حلال بھی کما سکیں اور بے فکر ہو کے اپنے کام پہ وہ کر سکیں. پھر اسی طرح تھوڑا بہت صحت کا شعور ہے, یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو یہ سارے بیرونی علم ہیں, جو صحت کا شعور ہو گیا, مالیاتی شعور ہو گیا, ہیومن سائیکالوجی ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ آپ کو آنے چاہیے تاکہ آپ کامیاب, خوش اور پرسکون زندگی گزار سکیں. اگر آپ کامیاب, خوش اور پرسکون زندگی نہیں گزارتے ہیں تو آپ کی روحانیت آپ کس کام کی. اور علامہ اقبال کا ایک بڑا دلچسپ شعر تھا. وہ کہتے ہیں کہ صوفی کی طریقت میں صرف مستی احوال, ملا کی شریعت میں صرف مستی گفتار. صوفی کی طریقت میں صرف مستی احوال, ملا کی شریعت میں صرف مستی گفتار. شاعر کی نوا مردہ, افسردہ و بے ذوق, الفاظ میں سرمست, نہ زندہ نہ بیدار. وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو, ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار. یہ ہمارے صوفی صاحبان اور یہ ہمارے جو مولوی صاحبان ہیں ایکچولی یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں. ان کی بہت بڑی تعداد, وہ اچھے بندے ان میں موجود ہیں لیکن تعداد کم ہے. جی میرا ایک اور آئزانہ سوال ہے. آپ جو ہے پیوریفیکیشن اور پروگریشن کی بات کرتے ہیں, یعنی پاکیزگی کا آپ درس دیتے ہیں کہ اپنے اعمال ٹھیک کریں, آپ ایک اچھے انسان بنیں. اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو آپ روحانیت آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گی. آج کل ایک امیونٹی بوسٹر کا ایک دور چلا ہوا ہے, تو اس پاکیزگی کے درس کے علاوہ آپ کیا کوئی ایسی
کچھ عبادات یا کچھ عملیات پہ سجیشن کریں گے کہ جس سے اس بوسٹر کو مزید تیز کیا جائے اور ایک بندہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ روحانیت کو اپنے اندر اتار سکے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں میں ورد وظائف بھی دیا کرتا ہوں, آج میں نے پھر دینے ہیں, لیکن چونکہ یہ لوگ یہاں موجود ہیں جو اس وقت آڈینس ہیں, ان کو کچھ کو میں دے چکا ہوں, کچھ کو آج میں مزید کچھ دوں گا. تو اس سے یہ چیزیں ضرور جو ہیں بوسٹ ہوتی ہیں, یہ جلدی آپ کی پروگریس ہوتی ہے. تو لیکن اگر آپ ٹھیک نیت نہیں ہیں تو آپ سکون میں نہیں آئیں گے کبھی بھی. حاصل آدمی کبھی ذہنی طور پر سکون میں نہیں آتا, ہر وقت مقابلے میں ہے. اسی طرح اور دوسری منفی سوچیں ہیں, غیبت ہو گئی, خواہ مخواہ کا مقابلہ ہو گیا, یہ نیت کی خرابی کی علامات ہیں. ان چیزوں سے آپ نکلیں. جتنی نیکیاں کریں گے آپ کی روحانیت اتنی بڑھے گی, جتنی آپ خرابیاں کریں گے آپ کا نور بھی کم ہوگا, نتیجے میں آپ کی روحانیت بھی کم ہوگی. تو نیکیاں اسے بڑھاتی ہیں, لیکن نیکی کے ساتھ ساتھ اپنا یقین ضرور مضبوط کریں. صرف نیکیاں کرنے سے روحانیت نہیں بڑھتی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو نیکیاں کرتے رہتے ہیں. ہاں ممکن ہے نیکی کی وجہ سے کوئی آپ کو دعا دے دے, اس کا آپ کو فائدہ ہو جائے, لیکن دعا بہت کم لوگ ہیں جن کی دعا میں اثر ہے, کیونکہ ان کو علم نہیں ہے بھئی اندرونی بیرونی دونوں علم آج چاہیے. آج وہی پروگریس کرے گا جس کے پاس اندرونی بیرونی دونوں علم ہیں, ورنہ آپ کسی نہ کسی جھنجھٹ میں پھنس کے اپنی روحانیت کھو بیٹھیں گے. جی السلام علیکم. میرا یہ سوال ہے کہ بیسیکلی ہم جو شروع سے اسٹڈی کر رہے ہیں روحانیت کو, صوفیزم کو, تو کافی سارے ہمیں جول نظر آتے ہیں, کافی سارے مسائل نظر آتے ہیں جن کو یہاں پہ میں ڈسکس نہیں کر سکتا ہوں. لیکن آپ کی روحانیت بیسیکلی ہمیں تھوڑا سا پازیٹیو بھی نظر آتی ہے, اور اس کا ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں ایٹ دا اینڈ کچھ رزلٹ نکلے گا ہر آدمی کے لیے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ جیسے سلسلہ نام بھی ہو تو کامیابی کے چانسز یہاں پہ نظر آتے ہیں, ورنہ تو 20-20 30-30 سال ہم جو ہے اگر پیر کے پیچھے لگے رہتے ہیں تو کیا پتہ پیر کا موڈ جاتے ہوئے تھا دینے کا یا نہیں تھا. تو اس سلسلے میں میرا یہ ہے کہ آپ کی روحانیت کا بیسیکلی مقصد کیا ہے, اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے بھی اپنے لیکچر میں یہ کہا تھا کہ آپ کو لوگ چاہیے, یعنی آپ جو ایک خدمت کر رہے ہیں آپ کو لوگ چاہیے, تو آپ کو وہ لوگوں میں کس طرح کے لوگ چاہیے اور آپ کا مقصد کیا ہے ان لوگوں کو اپنی ٹیم میں شامل کر کے وہ لوگ کیا کریں, کیونکہ موسٹلی آپ کے جو فالورز ہیں وہ پاکستان سے باہر بھی ہیں, پاکستان میں بھی ہیں, اور کئی لوگ یہاں پر آ بھی نہیں سکتے. تو ان کے لیے آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے, اور باقی جو اس میں آپ ڈیٹیل بتانا چاہیں آپ بتا سکتے ہیں. دیکھیں جی, محمد حسین نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. ہماری جو سسٹم میں روحانیت کے سکھا رہا ہوں اس میں آپ کو کامیابی, خوشی اور سکون یہ چیزیں ملیں گی, کیونکہ ایک روحانیت ہے جو دنیا چھوڑ دینے والی ہے, جو عام طور پہ ہندوز بھی فالو کرتے ہیں, بدھسٹ بھی فالو کرتے ہیں, لیکن وہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے کہ وہ اسے چلائے, دنیا چھوڑ دے. کہ اگر آپ نے دنیا چھوڑ دی, آپ نے اچھا کھایا نہ, آپ موسم کی سختیاں برداشت کرتے رہے, تو کیا فائدہ. آپ نے اسی زندگی میں رہ کے یہ سکھانا ہے, اور اس زندگی کے لیے آپ کو بیرونی علم کی ضرورت ہے. مالیاتی شعور جیسے میں نے بات کی ہے, صحت کا شعور, بہت سی اور چیزیں ہیں. جب یہ آپ کو ملے گی تو آپ کی زندگی بھرپور, مکمل, بھرپور اور کامیاب زندگی ہوگی. تو میں نے وہ سارے اصول اپنی کتاب روحانیت, دانش اور عقیدے میں لکھ لی ہیں. اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ تقریباً ہر معاملے میں بنیادی اصول ABCD مل جائیں گے. جب وہ اصول مل جاتے ہیں تو باقی آپ خود بھی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں چیزوں کو. تو اب میری کوشش یہ ہے کہ جلدی سے جلدی وہ بندے ہوں جو ان چیزوں میں دل, جان اور روح کی طاقت کو لگائیں. یہ اس کے لیے نہیں ہے جو صرف باتیں سنے اور چلا جائے. جو صرف باتیں سنے گا اور چلا جائے گا وہ ایک اچھا انسان اور
نارمل کامیاب زندگی ضرور گزار لے گا، لیکن جو روحانیت کی پیک ہے اوپر وہ نہیں پا سکے گا۔ اب آپ نے اگر صرف اچھی زندگی گزارنی ہے اس کے لیے، یعنی سکون خوشی کے ساتھ، تو میری کتاب روحانیت دانش اور حقیقتیں وہ آپ کو مکمل طور پر اس میں گائیڈ کرے گی، لیکن اس میں ساتھ ساتھ ورد وظائف اور دوسری چیزیں ساری میں نے شامل کی ہیں، تو اگر آپ اسی کو فالو کریں آپ بہت کچھ سیکھ لیں گے۔ لیکن اپنے طور پہ میں بھی کچھ نہ کچھ گائیڈ کرتا رہتا ہوں اس سفر کو آسان بنانے کے جو لیے۔ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا پاکستان چکوال سے باہر ہیں، وہ آپ کو رابطہ کیسے کریں یا آپ کی اس ٹیم میں شامل کیسے ہو؟ جی، وہ میرا نمبر موجود ہے نیٹ پر، میں یہاں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ ہے 0092-308-575-1575۔ جو سیریسلی انٹرسٹڈ ہو وہ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں۔ مجھے وہ بندے نہیں چاہیے کہ میں بیمار ہوں مجھے علاج چاہیے، وہ آگے میں کسی کو ریفر کر دوں گا اگر ہوا تو۔ میں خود اب یہ کام چھوڑ رہا ہوں آہستہ آہستہ۔ تو جو روحانیت میں سیریسلی انٹرسٹڈ ہے وہ کانٹیکٹ کریں، میں پوری کوشش کروں گا جو کچھ اسے گائیڈ کر سکتا ہوں کروں، لیکن میری کتاب میں تقریباً تمام چیزیں موجود ہیں جو آپ کے سفر میں مدد ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔